السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے۔ جو کہ جہاں سے میری ویڈیو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور بہت سی دعائیں، اتنی خوشیاں دے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے۔ اور میں یہ شام کو وائس اوور کر رہی ہوں، شام کی مغرب کی نماز کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ اس ٹائم کے صدقے میرے جتنے بھی سبسکرائبرز ہیں، جو لوگ مجھے شروع سے واچ کر رہے ہیں، میری پہلی ویڈیو سے لے کے، اور میرا ساتھ دے رہے ہیں، اور اس سے بڑی بات مجھے اتنے اچھے کامنٹ کرتے ہیں، مجھے مشورہ دیتے ہیں کہ آپ ہی ایسے کر لیں، تو یہ کر لیں، وہ کر لیں۔ اب یقین کریں ان سب کا اتنا تہہ دل سے شکریہ کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو بہت سی خوشیاں دیں، ان کی زندگیاں آسان کرے، ان کی زندگیوں میں کوئی دکھ، کوئی پریشانی نہ آئے کہ آج میرا 500 کمپلیٹ ہو گیا، اور صرف آپ سب لوگوں کی وجہ سے۔ اور جو نیو آئے ہیں وہ بھی مجھے سن رہے ہیں میری ویڈیو کو، اور مجھے اچھے کامنٹ کر رہے ہیں، ان سب کا تہہ دل سے بہت شکریہ۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کو مطلب کچھ بھی نہیں کہہ سکتی۔ بس میرے پاس دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہت شکریہ۔ ابھی جو نیو آئے ہیں میرے چینل پہ، ان سے بھی میری آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں۔ اور آج میں آپ کو یہ بتا دوں کہ گھر میں میری نندیں بھی آئی ہوئی ہیں، لیکن کاش میری ایک نند بہت اچھی ہے، کاش میں ان کو بتا سکتی کہ میرے 500 ہو گئے ہیں، اور مجھے لوگ بہت پیار دے رہے ہیں، بہت پسند کر رہے ہیں، مجھے اچھے مشورے دے رہے ہیں۔ اچھا، بیک گراؤنڈ سے اگر آپ کو بچوں کی آواز آ رہی ہو نا تو سوری، کیونکہ وہ نند کے بچے سب مل کے نا شور شرابہ کر رہے ہیں، اور میں بھی چھت پہ آئی ہوں وائس اوور کرنے کے لیے۔ اور کیونکہ میں گھر میں کسی کو نہیں پتہ کہ میں یہ چینل چلا رہی ہوں، اور میں بتانا بھی نہیں چاہتی، میں ابھی بالکل کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی کام کروں گی، جب مجھے مناسب لگے گا تب میں سب کو بتاؤں گی انشاءاللہ، کیونکہ تب میں اسٹرانگ ہو جاؤں گی نا، اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو چکی ہوں گی، تب بتاؤں گی۔ ابھی بتانے کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ الٹا وہ بولیں گے ہاں اتنا بڑی ٹریجڈی تمہارے ساتھ ہوئی ہے، اور تمہیں چینل کی پڑی ہوئی ہے، یہ ہے وہ ہے، پھر الٹا میرے اوپر برس پڑیں گے۔ تو ابھی میری نندیں گھر آئی ہوئی ہیں، اور ابھی گھر میں نا سارے بیٹھے ہوئے، امی ابو، میری نندیں ساری بیٹھی ہوئی۔ تو میری جو ساس ہے نا، وہ کہہ رہی تھی کہ میرا بیٹا ایسا نہیں تھا، بس وہ لڑکی نے اس کو خراب کر دیا، جو اس کی بیوی ہے، سیکنڈ وائف نسیم جو ہے، اس نے خراب کر دیا۔ تو میں نے آگے سے بولا کہ وہ کوئی دودھ پیتے بچے تو نہیں ہے جو خراب اس نے کیا، یہ نہ ہوتے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، ہم کسی کو بھی ہمیں بلیم نہیں ہم دے سکتے۔ میں کہوں ٹھیک ہے میرا رشتہ اس کے ساتھ جیسا بھی ہے، سوتن ہے، جو بھی ہے، لیکن صحیح معنوں میں عقل شعور سے سوچا جائے تو اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ قصور اپنے گھر کا ہمیشہ میں سمجھتی ہوں نا، وہ یہی ہے کہ اپنے گھر کا قصور ہوتا ہے، ہم کسی کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ اپنا گھر صحیح ہونا تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، جتنا مرضی کوئی غلط ہو، آپ کو غلط کرنے پہ مجبور کرے۔ آپ کوئی دودھ پیتے بچے تو نہیں ہو کہ جو آپ کو غلط آپ سے کروائے یا آپ کو مجبور کرے، ایسا نہیں ہوتا، ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ اور میری ایک پھر نند بول کے اندر سے کہہ بیٹھی کہ کیا ہو گیا، بھائی نے شادی کی ہے نا، کیا ہوگا، کون سا گناہ کر لیا ہے۔ پھر اس بات پہ میری ساس اور میری نند کی کافی آپس میں لڑائی شروع ہو گئی کہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی گھر میں کتنی ٹینشن ہے، وہ پہلے بیچاری اتنی پریشان ہے، تم اوپر سے یہ کہہ رہی ہو۔ اور میں پھر چپ کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تو میں نے کوئی بات نہیں، اس ٹائم تو میں نے کوئی بات نہیں کی۔ پھر میری ساس پیچھے آئی، میری ساس نے کہا پریشان نہ ہو، بس وہ پاگل ہو گئی ہوئی ہے اپنے بھائی کے پیار میں۔ میں نے کہا امی میں نے تو کچھ نہیں کہا، ٹھیک ہے جو ہو گیا سو ہو گیا، وہ بھی صحیح ہے، اس کا بھائی ہے، اس کو تو اپنا بھائی اچھا لگے گا نا۔ اور بہنوں کو شاید بھابھیاں کم ہی اچھی لگتی ہیں، جتنا مرضی اچھا کرو آپ ان کے آگے بھی پکا کے رکھو، سارا کرا کے بھی رکھو، لیکن بھائی تو بھائی ہوتے ہیں۔ تو لیکن میری جو دوسری نند ہے نا، وہ بہت مطلب اس نے بولا کافی، اس کے ساتھ پھر وہ اس بات پہ ہو گئی، بحث ہو گئی کہ نہیں بھائی جو ہے نا، وہ نکاح اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، بچے ہیں، یا تو کوئی کمی ہو اس میں، ہماری بھابھی میں بچے ہیں ماشاءاللہ سے، سب کچھ ہے، کوئی کمی ہو کسی بات کی تو پھر ہے نا۔ تو پھر میری ساس کی یہ بات مجھے بڑی اچھی لگی۔ میری ساس نے بولا کہ اپنے گھروں میں جاؤ آپ لوگ، یہ نا آپ لوگ سمجھیے گا کہ میں اس حق میں مجھے اچھا لگا کہ اپنے گھروں میں، مطلب مجھے یہ خوشی ہوئی کہ میری ساس نے میری سائڈ لی۔ میری ساس نے کہا کہ اب آپ لوگ تو میری بیٹیاں تھیں ہی، لیکن اب آپ کا وہ گھر ہے، اب اپنے گھروں پہ دھیان دو، یہ میری بیٹی ہے، میں جانوں میرا کام جانے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ آپ ادھر آتی ہو تو اس کے سر پہ آتی ہو، آپ کو یہ پکا کے دیتی ہے، کھلاتی ہے، اگر
اگر یہ نہ دھو پکا کے دے، میں تو بیڈ پہ رہتی ہوں، تو پھر آپ کو کون دیکھے؟ آپ کون سا آ کے اس کی ہیلپ کرتی ہو؟ الٹا سارا وہ ٹینشن میں بھی آپ کو دھو پکا کے سارا کرتی ہے، تو پھر بھی آپ ایسے کہہ رہی ہو۔ تو پھر میری ایک نند نے بولا کہ نہیں امی پریشان نہ ہو، بس وہ اس کو سمجھ نہیں آئی، اس نے یہ سب بول دیا ہے۔ تو بس پتہ کیا ہوتا ہے، جتنا میں نہیں ڈیٹیل سے بات کیا اس بارے میں اور کروں، بس یہی ہے ابھی میں سوچ رہی ہوں کہ نا مجھے بھی نا کچھ دن کے لیے نا اپنے ابو کے گھر چلے جانا چاہیے۔ میں نا آج سوچ رہی تھی کہ اگر میں پرماننٹ اپنے ابو کے پاس چلی جاتی ہوں بچے لے کے، تو مطلب وہ کب تک دیکھیں گے، وہ کب تک ان کو دیکھیں گے، اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں پرماننٹ بھی جاتی ہوں بچوں کو لے کے، تو کتنی دیر وہ میرے بچوں کو سنبھال لیں گے، مجھے سنبھال لیں گے؟ اور وہ کہتے بھی میری اسٹیپ مدر نے بولا ہے کہ تم بچے دے کے آ جاؤ، ہم تمہاری دوبارہ سے شادی کریں گے۔ کتنی مطلب آپ خود سوچیں کہ یہ عورت کے لیے کتنا مشکل کام ہے، کتنی مشکل سٹیج ہوتی ہے کہ پہلے بچے پیدا آپ اپنے گھر میں کرو، اور اس کے بعد وہاں سے آپ کو کوئی مخلص آپ کا رشتہ نہ بنے، تو پھر بعد میں آپ ماں باپ کے گھر جاتی ہو تو پھر شادی کر دی جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں تو ایسے مر کے کبھی بھی نہیں کر سکتی اپنے بچوں کو چھوڑ کے، تو میں اپنے گھر والوں کی بات یہ مانوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر میں اپنے بچے لے کے پرماننٹ جاتی ہوں، بھائی تو بولتے ہیں، ابو بھی کہتے ہیں آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، لیکن کتنی دیر سنبھالیں گے، کتنی دیر کوئی کریں گے؟ کوئی نہیں کرتا۔ یہ سب کہنے کی باتیں ہوتی ہیں، اور جن کے بچے ہوتے ہیں نا وہی نہیں سنبھالتے اپنی اولاد کو، تو وہ تو پھر ننیال ہے۔ ہاں کرنے والے ننیال کرتے بھی ہیں، ددیال بھی کرتے ہیں، لیکن یہاں تو ہونا ادھر بڑے بزنس چل رہے ہیں۔ سوری ٹو سے میرا یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے، مطلب وہاں پہ بڑا وہ ہو کوئی سسٹم تو پھر ہے نا۔ تو مجھے ابھی سمجھ نہیں آ رہی مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ میں ان بچوں کو لے کے بہت زیادہ پریشان ہوں آج۔ پتہ نہیں، میری نندے ویسے ایسی تو نہیں ہے، لیکن آج ایک نند نے تھوڑا دل توڑ دیا، لیکن ہو سکتا ہے اس کو بھی کوئی ٹینشن ہو تو اس نے میرے ساتھ یہ بات کر دی ہو، یا پتہ نہیں کیا بات ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ویڈیو میں یہی میرا کہنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو دنیا میں بھیجا ہے، تو اس کا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ بہترین رستہ نکالیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے، اور وہ بہترین رستہ نکالتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بہترین رستہ نکالیں گے انشاءاللہ۔ مجھے اپنے اللہ پہ پورا یقین ہے، اور ہر نماز میں یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرنا۔ یہ بیٹیوں کے جو معاملے ہوتے ہیں نا، یہ بڑے سنگین ہوتے ہیں، بڑے سنگین ہوتے ہیں۔ اب ماں بننے کے بعد، اولاد ہونے کے بعد پھر یہ باتوں کی سمجھ آتی ہے کہ ماں باپ کیوں یہ دعائیں مانگتے ہوتے تھے کہ وہ ہر بیٹی کا نصیب اچھا کرنا۔ اب وقت کے ساتھ سمجھ آیا کہ واقعی ہر بیٹی کا نصیب اللہ تعالیٰ دشمن کی بیٹی کا بھی نصیب اچھا کرے۔ تو کوئی نہیں ہے، بس مجھے اس وقت کا انتظار ہے، اس وقت کا انتظار ہے۔ یقین کریں مجھے، میں آپ لوگوں سے کوئی بات نہیں چھپاتی، اپنے گھر کی ہر بات آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں۔ مجھے صرف اس وقت کا انتظار ہے جس وقت میں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جاؤں گی اور مجھے پر منتھ پیسے آئیں گے نا۔ آپ یقین کریں، میں آپ کو بتا نہیں سکتی، اس وقت بھی میری آنکھوں میں آنسو ہیں کہ میں خود یہاں سے چپ کر کے ان کو بھی نہیں بتاؤں گی، اپنے ماں باپ کو بھی نہیں بتاؤں گی۔ میں نے خود یہاں سے اپنا سامان اٹھانا ہے، اپنے بچوں کو اٹھانا ہے، اور میں نے رینٹ پہ چلے جانا ہے، کیونکہ میرا بھی چھوٹا بھائی ہے تو میں اس کو شاید ساتھ رکھوں۔ میں نے یہ پلان کیا ہوا ہے، لیکن مجھے نہیں پتہ یہ انسان کے پلان اللہ کے کیا پلان ہوتے ہیں۔ اور یہ حلوہ بھی میں اپنی اسی نند کے لیے میں نے بنایا جس نے مجھے آج، کوئی نہیں ہے، بیٹی ہیں، بہنیں ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کا بھی نصیب اچھا کرے، ان کی بھی کوئی پریشانی ہے تو دور کرے، ہماری بھی دور کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کرے۔ اور آپ سب لوگوں کا ساتھ مجھے پلیز چاہیے، آپ سب لوگوں کا ساتھ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی اپنے گھروں میں خوشیاں دے، بہت سی خوشیاں دے، بہت دے۔ آپ لوگ میرا ساتھ دے رہے ہو، مجھے سمجھ رہے ہو، مجھے سن رہے ہو، تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سب میری دعاؤں میں ہیں انشاءاللہ سے۔ تو میں کل آپ لوگوں کے ساتھ ضرور ملاقات کروں گی۔ اللہ حافظ۔